السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان وزیر عابد۔ ناظرین، جدلی مادیت کے بارے میں یہ سیریز جاری ہے۔ آج اس متعلق 8ویں قسط میں ہم مزید جدلی مادیت کے بارے میں اور ان کے جو متعلق اندرونی کچھ جو ٹاپکس ہیں ان متعلق باتیں کریں گے، ان متعلق مزید اس کو بحث کریں گے یا اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز اور مختلف موضوعات پر لیکچرز آپ کو بوقت اور بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، آج جدلی مادیت کی جو 8ویں قسط ہے، اس میں ہم شعور یا روح اور مادے کا جو آپس میں تعلق ہے اس متعلق بات کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ مادے کا اور شعور کا یا روح کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تاریخ کے دور سے بھی پہلے، وہ دور، وہ زمانہ، وہ وقت جو تاریخ میں نہیں ملتا، جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس دور میں بھی انسان نے اپنے جو عمل تھے وہ کیے، سوچنے کا جو عمل تھا وہ جاری رکھا۔ یعنی انسان کے پاس تاریخ کے دور سے پہلے بھی شعور تھا، سمجھ تھی اور شعور اور روح تھا، ارادے تھے، خواہشات تھیں۔ لیکن مرنے کے بعد جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کا شعور کیوں کام نہیں کرتا اور انسان کیوں سوچنا چھوڑ دیتا ہے، اس بات کو آج ہم سمجھیں گے۔ اس بات سے بہت سارے جو خیال پرست ہیں، پنڈت ہیں، مولوی ہیں، انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے مادے سے، جو انسان کا وجود ہے، جو مادہ ہے، اس سے روح یا شعور جو ہے وہ پرواز کر جاتا ہے۔ جب انسان کا جنم ہوتا ہے تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اس میں شعور ڈال دیا جاتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے شعور کا پرواز ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مادہ جو ہے وہ پرائمری نہیں ہے، وہ بنیادی نہیں ہے، مادہ ثانوی ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جب شعور مادے سے نکل جاتا ہے، جب روح مادے سے نکل جاتا ہے تو مادے کی کوئی بھی اہمیت اور وقت نہیں رہتی، اس لیے مادے کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ مادے کا کوئی وجود بھی نہیں، کیونکہ مادے کا سارا جو وجود ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے شعور پر۔ تو یہ بات بہت سارے علماء اور پنڈت کرتے رہے اور اس سے دوسرے جہان کا، عالم ارواح کی باتیں بناتے رہے اور اس کی سزائیں ہمیں سناتے رہے۔ یہ ایسے ہو جائے گا، آپ کا جو روح ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، مادے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور روح ہی بنیاد تھا انسان کے وجود کا، جب وہ نہیں رہا تو انسان کا کوئی وجود نہیں۔ آئیے پہلے یہ بات کلیئر کر دیں کہ شعور سے ہماری مراد کیا ہے یا روح سے ہماری مراد کیا ہے۔ شعور میں انسانی ارادات آ جاتے ہیں۔ جب ہم شعور کہتے ہیں تو اس میں انسانی ارادات، انسانی خواہشات، انسانی عقل، جذبات، احساسات، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر تعلق رکھتی ہیں، انسان کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری شعور میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ بات سمجھنا ہے کہ جب خواہش رکھنے والا نہیں ہوگا تو خواہش کا وجود نہیں ہوگا، جب شعور رکھنے والا نہیں ہوگا تو شعور کا وجود نہیں ہوگا، جب ارادہ کرنے والا نہیں ہوگا تو ارادے کا وجود نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو مادہ ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو مادہ ہے وہ پرائمری ہے، اور جب مادہ نہیں رہتا تو شعور بھی نہیں رہتا۔ جب کوئی بندہ نہیں رہتا تو اس کا شعور نہیں رہتا۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، خواہش کرنے والا نہیں رہتا تو خواہش بھی نہیں رہتی۔ یہ بات بھی کلیئر کر دیں، اور اس متعلق ایک دوسرے ایگزامپل سے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ خیال پرست اور جو تصور پرست ہیں ان کے خیالات غلط ہیں، شعور جو ہے وہ بنیادی نہیں۔ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بے ہوش کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر، اس کے وجود میں جو سسٹمز ہیں، خون کا جو سرشتہ ہے، جو خون انسانی دماغ تک پہنچتا ہے، یا جو سسٹم ہے انسان کے اندر، اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، اس سسٹم میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ انسانی شعور جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جو شعور ہے، انسانی دماغ کا جو پروسیس ہے، وہی تو شعور ہے، وہ خود مادی ہے، وہ مادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسانی شعور ایک انسانی دماغ میں ہوتا ہے اور دماغ بھی مادی ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ
بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا شعور جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ مادی پروسیسز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی فالٹ آ جاتا ہے، جس وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا جو مادی پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی شعور جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل بھی لے لیتے ہیں، جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تو یعنی ہمارا جو شعور ہے وہ تھکا ہوا ہے، اور جب ہم اپنے مادے کو، اپنی باڈی کو ریسٹ دیتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم کوئی سیر کرتے ہیں، ہم کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم ریفریش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعور اور مادے کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں جو پرائمری چیز ہے وہ مادہ ہی ہے، اور شعور جو ہے وہ ثانوی چیز ہے۔ یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مادے کے سوا شعور کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، اور جب مادہ وجود رکھتا ہے تو ہی شعور کا وجود ہوتا ہے۔ جب مادے کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، انسان کے اندر جو مادی سرشتہ ہے اس میں کوئی فالٹ یا کوئی خرابی آ جاتی ہے تو شعور کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مزید اس متعلق باتیں کریں گے کہ شعور کیا ہے، کیسے شعور وجود میں آیا، کیا ہر مادے میں شعور ہوتا ہے یا نہیں، کن مادوں میں ہوتا ہے تو کیوں، کن میں نہیں ہوتا تو کیوں۔ یہ جدلی مادیت کی جو 9th ایپیسوڈ ہوگی اس میں اس متعلق مزید ذکر کریں گے۔